وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم مت پوجنا کسی کو مگر صرف اللہ کو۔ تو یہ جو اللہ کی عبادت ہے یہ پہلی کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس میں سے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو مگر ایک اللہ کو، کیونکہ اس ساری کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ ہے انسانوں کا اللہ تعالیٰ کی توحید کو پہچاننا۔ باقی تمام چیزیں اس کے اندر آئیں گی۔ جو اللہ کو پہچان لے گا پھر اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات اس کے لیے اہمیت کے حامل ہو جائیں گے، پھر وہ حقوق اللہ کا بھی خیال کرے گا، حقوق العباد کا بھی کرے گا۔ اور سب سے زیادہ حساس معاملہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو اس کی عبادت میں یا اس کی صفات کے اندر شریک کیا جائے۔ شرک از دا موسٹ سینسٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے، اس لیے کیٹاگوریکل ڈرائے قرآن میں موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس گناہ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا سے اس حال میں گیا اور اللہ کے حضور اس حال میں کھڑا ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا تھا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا وہ گمراہی میں دور جا گرا۔ شرک والا معاملہ بہت سینسٹیو، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مبارک زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات انجیل میں کہلوائی اور قرآن پاک میں بھی سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری کے کتاب الدعوات چیپٹر میں، صحیح مسلم کے کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو دعا اس نے اسی دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کر رکھی ہے، اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میری شفاعت سے ہر شخص کو نفع پہنچے گا میری امت میں سے سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ تو پہلی کمانڈ یہی دی ہے، یاد کرو بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس وقت کو جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ مت پوجنا اللہ کے سوا کسی کو، اور تمام نبیوں کی دعوت یہی ہے۔ سورۃ النحل کی 62 نمبر آیت کے اندر 36 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے، کیا دعوت دینے کے لیے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خداؤں کی اور شیطان کو ان سے اجتناب کرو۔ تو عبادت، اور اس کا سب سے بڑا سمبل میں نے بتایا تھا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے، وہ سورہ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن جو ہے نستعین کی وہ ہے دعا۔ ایک تو ہے مدد ظاہری اسباب میں، وہ آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وہ ہے ظاہری اسباب۔ لیکن ایک غائب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا جو سامنے موجود نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے دعا، پکارنا غائب میں کسی کو۔ تو اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، اور یہ ظاہر فیوچر ٹینس کے لیے بھی یہی صیغہ استعمال ہوگا عربی میں، تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے، یہ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں، اس چیز کا عہد کرتے ہیں۔ تو یہ دو سمبلز، عبادت اور دعا، یہ اللہ کے ساتھ۔ اور یہاں میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں،
بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہماری مدد کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ پیچھے اللہ ہی ہے, بیک میں عقیدہ اللہ ہی ہوتا ہے. اللہ کو بیک میں نہ کریں, اللہ کو فرنٹ پہ لے کے آئیں, بیک فٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو بیک میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہم سیدنا علی سے دعا مانگتے ہیں تو ہم سیدنا علی سے نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی کام رکھے ہیں ان کے اوپر فرشتوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں. بارش برسانے کا فرشتہ ہے, لوگوں میں رزق تقسیم کرنے کے لیے فرشتہ ہے, لوگوں کی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ ہے. یہ تمام ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض ہیں تمام فرشتوں کو. بارش بھی برساتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہم بارش اس فرشتے سے مانگیں گے جو بارش برساتا ہے یا اللہ سے؟ اللہ سے. حالانکہ اس فرشتے کا اختیار موجود ہے, لیکن اسلام میں کیٹاگوریکل ڈینائی موجود ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو نہیں پکارنا. پکارنا اللہ کو ہے. بارش اللہ سے مانگنی ہے, اللہ فرشتے کے ذریعے بھیجے, کسی ولی کی روح کے ذریعے بھیجے, کسی نبی کی روح کے ذریعے بھیجے, کسی جن کے ذریعے بھیجے, پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اذن ہے یا نہیں ہے یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے بھائی, جھگڑا ہے پکارنے کا. تو میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے پیغمبر ہیں اور وہ بارش برسانے پر ہیں, تو ہم کیا کہیں گے؟ یا میکائیل المدد بارش نازل فرما؟ نہیں, کبھی نہیں کہیں گے. تو ہم جب میکائیل علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے تو سیدنا علی کو اور شیخ عبد القادر جیلانی کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم وہ کہیں گے جو ہمارے امام نے ہمیں سکھایا. امام الانبیاء, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل, ہر پریشانی میں کہتے تھے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے, میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. یا اللہ مدد اردو میں کہنے حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں, لہذا اس ورڈک کو ڈسکریج کریں. اس کی بجائے سنت کی ورڈکس جو ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے ہمیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جیسے ہم بینک کے اندر جب اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے جائیں گے, ہم بے شک سادہ کاغذ پہ لکھیں میرا نام یہ ہے اور یہ, کیا سادہ کاغذ کے اوپر آپ کا وہ اکاؤنٹ کھول لیں گے؟ نہیں, وہ کہیں گے جی ہمارا ایک پروسیجر ہے, آپ اس کو فالو کریں. بے شک آپ نے ساری انفارمیشن لکھ دی لیکن ہمارے فارم پہ لکھیں. اسی طریقے سے دین کا بھی ایک پروسیجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے تربیت کی صحابہ کرام کی اور پوری امت تک وہ پیغام پہنچا. اپنی مرضی نہیں اس میں جو ہے وہ گھسا نہیں. لہذا یہ سب سے امپورٹنٹ کمانڈ تھی اور یہ پوری کائنات کا محور یہی کمانڈ ہے, اس لیے میں اس کے اوپر تقریباً 10 منٹ گفتگو کی ہے. 10 کمانڈمنٹ سے پہلی کمانڈ یہی تھی کہ ہم نے پختہ عہد لیا تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کہ مت پوجنا کسی کو مگر اللہ کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. قرآن پاک میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے فوراً بعد کنزیکٹیولی اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پالنے کے لیے جو دنیا میں وسیلہ بنایا ہے وہ ماں باپ کو بنایا ہے. ماں باپ کے انسان پہ احسانات ہیں, اور اس کا ایپیکس چوٹی آئے گی وہ 10 کمانڈمنٹس جو بنی اسرائیل میں ہے. اس میں تو پھر بڑی لمبی گفتگو ہے, اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے سامنے عاجزی کے کندھے جھکا کر رہو, ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچے تو ان سے اس تک کہہ کے بھی بات مت کرنا, اور ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا اور ان کے لیے دعا کرنا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے رب ہمارے جس طرح میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو بھی ان پر رحم فرما. یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے تشہد کے اندر. والدین زندہ یا فوت ہو گئے ہر حال میں والدین کے لیے تو لازمی دعا کرنی چاہیے. ویسے تو سارے مومنین کے لیے کرنی چاہیے, والدین کا یہ لازمی حق ہے کہ انسان ان کے لیے دعا کرے. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے. نمبر 1 وہ یہ کہ ان کا جنازہ پڑھے, جنازہ پڑھے گا اس میں دعا مانگے گا, یہ بے احسان ہے. اس کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. اس کے بعد اپنے والدین کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. جس کی ماں فوت ہوگی اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرے, باپ فوت ہو گیا چچا اور تایا کے ساتھ جو قریبی رشتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا نفع
اپنی رحمت خاصہ سے اس کے ماں باپ تک پہنچائے گا. یہ اللہ کا جو ہے وہ قانون ہے. اس میں ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ تایا کی خدمت کرنے سے باپ کو کیسے ثواب پہنچے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانے والا ہے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وذی القربا، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. قریبی رشتہ داروں کا کیوں کہا گیا؟ سب سے زیادہ جیلسی فیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ قریبی رشتہ داروں میں ہوتا ہے. کبھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ کسی شخص نے کسی ایسے شخص کے اوپر تعویذ یا دھاگا یا کوئی جادو کروا دیا ہے جو اس کا رشتہ دار نہیں تھا. ہمیشہ یہ ساری ناچاکیاں رشتہ داروں میں ہوتی ہیں. اور انسان بعض اوقات باہر کے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہوتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں کر رہا ہوتا. دوستیاں نبھا رہا ہوتا ہے باہر، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک نہیں کر رہا ہوتا. اچھا، تو رشتہ داروں، تو اللہ تعالیٰ انسان کی انسٹنکٹ سمجھتا ہے کہ انسان کی جبلت کے اندر کون سی ایسے نیگیٹو سورس ہے جو اس کو غلط طرف لگا سکتا ہے. فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور ہر انسان کے ساتھ بات کرو تو حسن اخلاق کے ساتھ اچھی بات کرو. اچھے طریقے پر کسی کے ساتھ گفتگو کرو. بحث ہو تو اچھے طریقے سے بات کرو، بجائے کسی کو ٹانٹ کرنے کے یا بدتمیزی یا غیر مہذب زبان کے. ہر انسان کے ساتھ اچھے طریقے سے. تو اب میں شروع میں بتایا تھا، یہ باتیں یہ نہ سمجھیے کہ یہ بنی اسرائیل کو کہی گئی تھیں، یہ ان کو تو کہی گئی تھی، لیکن 2000 سال کے بعد جب وہ امت معزول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پہ فائز کیا، اب یہ ساری کمانڈ ہم نے بھی ایگزیکیوٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہے ان کے لیے ہے پرانی لوگوں کی سٹوری ہیں، ایسا نہیں ہے. لہذا اس کو اپنے کریکٹر کو بھی، اپنا سکیچ بھی اس میں آپ سمجھیں کہ یہ فلنگ دی بلینکس کرتے جائیں کہ میرے اندر یہ ساری خوبیاں موجود ہیں ایک مومن کا جو کریکٹر ہونا چاہیے. اچھا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو پھر نماز کو. اب دیکھیں نماز کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کا ذکر کیا، پھر حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کا حق، پھر قریبی رشتہ داروں کا، پھر یتامہ کا، یتیموں اور مسکینوں کا، اس کے بعد نماز. یہ ترتیب ایک انٹلیکچوئل ترتیب ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب تک کسی انسان کے اندر انسانیت کا جذبہ موجود نہیں، اس کی نمازیں، اس کی داڑیاں، اس کی پگڑیاں کسی کام کی نہیں ہے. کیونکہ یہی تو اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے جس کو کیمسٹری کی لینگویج میں کہتے ہیں. چیک کرنا تھا کون سا یہ کمپاؤنڈ ہے یا کون سا جو ہے یہ ایلیمنٹ ہے. تو لٹمس ٹیسٹ، تو انسان کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ انسان عبادت جب کرے تو اس کے معاملات بھی درست ہوں. یعنی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے اور باہر جو ہے وہ آ کے لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کر رہا ہے یا کاروبار میں بےایمانی کر رہا ہے، وہ پھر پورا کریکٹر اس کا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم ہونی چاہیے، وہ قائم ان چیزوں کے ذریعے ہوگی. وہ آت الزکاۃ، اور زکات دیا کرو. اللہ کی راہ میں اپنا مال نکال کے اپنے مال کو پاک کرو. ثم تولیتم، مگر تم اس کے بعد پھر منہ پھیر گئے. میں نے کہا یہ ایک دردناک سٹوری ہے ایک ایسے محبت کرنے والے کی جس نے ایک امت سے بڑا پیار کیا 2000 سال تک، لیکن اس امت نے اس رب کی قدر نہیں کی. آج ہماری بھی کوئی حالت ان سے مختلف نہیں ہے. ہم بھی ہر چیز سے پریکٹیکلی منہ پھیر چکے ہیں. بے شک ہم ذہنی طور پہ یہ بات مانتے ہیں. تو میں یہ جب اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہوں، واللہ یہ سورۃ البقرہ جو ہے نا، میں آج بھی بات کر رہا تھا ایک بھائی کے ساتھ، یہ واقعی پورے قرآن کی تھیم ہے. یہ تو ابھی دیکھیں تھوڑی سی کور ہوئی ہے، 2.5 سپارے ہیں جو چلنے ہیں. پورے قرآن کی تھیم سورہ بقرہ میں ہے. اور یہ دیکھیں ایک طرف وہ محبت کرنے والی ہستی جو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والی ہے، اور ایک طرف بنی اسرائیل کا کریکٹر. ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا. الا قلیلا منکم، ہاں تم میں سے چند ایک فنیٹکس تو پھر رہتے ہی ہیں نا، جن کو فنیٹکس کہتے ہیں آج کل کی جدید لینگویج میں. یہ تو پاگل خبتی ہیں. چند ایک فنیٹکس تو رہتے ہی ہیں نا جو کہتے ہیں نہیں اللہ کی مرضی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں. ان کے لیے سب سے زیادہ جو سینسٹیو معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو. اور رب کو راضی کرنے کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے. کسی چیز میں نہ ان سے پیچھے ہٹنا نہ ان سے آگے بڑھنا، ایکزیکٹ ان کو کاپی کرنا. بہت کم لوگ تم میں سے بچے، باقی تو پھر گئے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہے ہی روگردانی کرنے والے لوگ ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا. کیا عہد؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے.
مسلمان کو قتل نہیں کرے گا. اس وقت تو امت مسلمہ یہی تھی نا بنی اسرائیل. آج آپ حالت دیکھ لیں, اسلام کے نام کے اوپر مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں, امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں, اور مسلمان جو ہے مسلمان کو کاٹ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عہد ہم نے بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا کہ تم نے اپنوں کا خون نہیں بہانا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ, اور تم نے اپنوں کو خارج نہیں کرنا اپنے وطن میں سے. اپنے بھائی جو ساتھ رہ رہے اکٹھے, ان کو مجبور نہیں کر دینا کہ وہ ملک ہی چھوڑ کے کسی اور جگہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں, ایسا نہ کرنا. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اور تم نے اس چیز کا اقرار کیا تھا اور تم اس بات کے گواہ بھی ہو کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا کہ تم یہ حرکت نہیں کرو گے. ہاں, ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم, پھر تم وہی ہونا, ثم انتم, پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ عہد توڑا. ثم انتم ہؤلاء, تم وہی ہونا, تقتلون انفسکم تخرجون فریقا منکم من دیارہم, کہ تم اپنے بھائیوں کو ہی قتل کرتے ہو اور اپنے بھائیوں کو ہی ان میں سے کچھ گروہوں کو تم وطن سے باہر نکال دیتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم, اور مدد کرتے ہو دشمنوں کے خلاف گناہ میں اپنے دوستوں کے لیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے, والعدوان, اور ظلم کے ساتھ. اب اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے کیا بات ہو رہی ہے. اصل میں یہ تھا کہ جب میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا تھا آپ کو بنی اسرائیل کا سفر کیسے شروع ہوا, پھر انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ نہر سویز والی جو جھیلیں تھیں ان کو پار کیا, جو اب نہر سویز بن چکی ہے, اور ریڈ سی سے اس طرف آئے, اور وہ سارا معاملہ. اس کے بعد 40 سال تک وہ اس جو ہے سرائے سینا میں بھٹکتے رہے, کیونکہ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا. اور ان 40 سال کے اندر ان کی جو نئی نسل تیار ہوئی وہ صحیح جنگجو تھی, کیونکہ انہوں نے ٹف ٹائم دیکھا تھا. پھر انہوں نے اپنے وقت کے نبی یوشع بن نون علیہ السلام کو کہا کہ ہم قتال کریں گے اور فلسطین مشرکین سے آزاد کروائیں گے. پھر وہ چلے اور انہوں نے جیریکو جو ہے پہلا شہر فتح کیا, اور کرتے کرتے جب پورا فلسطین فتح ہوا تو چونکہ وہ 12 قبائل تھے, کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور 12 قبائل وہ بنی اسرائیل کے چل رہے تھے, تو انہوں نے بجائے ایک مرکزی حکومت قائم کرنے کے 12 حکومتیں قائم کر دیں. ظاہر ہے جب مرکزی حکومت نہیں ہوگی اور 12 قبائل کی حکومت ہوگی تو آپس میں لڑائی تو ہوگی. پھر کیا ہوتا تھا, کوئی 2-4 قبائل ایک طرف مل گئے اور کسی ایک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر لیا, اس کو نکال کے پرے کر دیا. جس طرح ہمارے ملکوں میں بھی سیاسی ہوتا ہے, 5-6 جماعتیں اکٹھی ہو کے حکومت بنا لی, اور جو حکومت سے باہر رہ جاتی ہے پھر اس کے بندے بھی نوکری میں جو تھے وہ فارغ کر دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں. سیم وہی بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ قبائل 12 حکومتیں تھی, چند حکومتیں آپس میں ملی, کسی ایک گروہ کو کہا جو تم تو نکلو نا ہمارا علاقہ چھوڑ کے, اور مسلمان حالانکہ وعدہ کیا تھا ان کو نہیں نکالو گے, ان کو قتل کرتے تھے, یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جاتے تھے, اور پھر وہ مشرکین کے ملکوں میں جا کے پناہ لے لیتے تھے. اب جب مشرکین کے ملکوں میں جا کے پناہ لیتے تھے پھر ان کو ترس آ جاتا تھا. پھر جب وہی مشرکین ان کو غلام بنا لیتے تھے, پھر یہ فدیہ اور پیسے دے کے غلام آزاد کراتے تھے, کہتے تھے بڑا ثواب کا کام ہے کہ کسی جو غریب آدمی جو اس طرح غلام بن چکا ہے اس کو آزاد کروانا. حالانکہ ان کو نکالنا ہی آرام تھا, ان کی وجہ سے وہ بیچارے ملک چھوڑ گئے. اب وہ دوسری نیکی کر رہے ہیں. اب اس پہ پھر وہ یونیورسل ٹروتھ آئے گا جو میں کہہ رہا تھا کہ ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ, 5واں یونیورسل ٹروتھ اللہ تعالیٰ کے مورل لاز کا آئے گا. اب آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئے گی کہ تم پھر دشمنوں کے خلاف, دشمنوں کے ساتھ مل کے اپنے بھائیوں کے خلاف گناہ اور ظلم کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكَ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ, اور اگر وہ تمہارے پاس اسیر ہو کر قیدی کی حالت میں آتے ہیں تم فدیہ دیتے ہو ان کے لیے اور ان کو چھڑوا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ, حالانکہ ان کا ملک سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. تم نے بنیاد ہی غلط رکھی, پہلے تمہاری وجہ سے وہ نکلے ملک سے, اب جب وہ قیدی ہو گیا تو اب پیسے دے کے تو فدیہ دے کے چھڑوا رہے ہو کہ بڑے ثواب کا کام ہے. تو جو پہلا گناہ تم نے کیا ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہی وہ یہاں تک پہنچے. اب وہ یونیورسل ٹروتھ آنے لگا ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کیا تم کتاب اللہ کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اب اپنی بھی شکل دیکھتے جانے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اسلامی نظام ہے, بینکنگ ہماری ساری سود پہ چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں میں 5 وقت نماز تو پڑھتا ہوں, کیا ہوا اگر میں نے داڑھی نہیں رکھی, داڑھی میں تو اسلام نہیں. تو بھائی کون کہتا ہے داڑھی میں اسلام نہیں؟ ہم کہتے ہیں اسلام میں تو داڑھی ہے نا بھائی. کون کہتا ہے داڑھی کے اندر اسلام ہے؟ لیکن اسلام میں تو داڑھی ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے.
اسی طریقے سے کسی سے آپ بات کریں، وہ کہتا ہے جی فجر دی نماز نہیں پڑھنا ہوتی، باقی 4 میں پڑھنا وا. تو کیوں فجر کی نماز کسی اور اللہ نے فرض کی ہوئی ہے اور باقی 4 کسی اور نے؟ تو دین کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل کے مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. اپنی مرضی کا دین نہ لو. جو چیز تمہیں اپنے نفس پرستی میں لا رہی ہے وہ تم کو جی نکاح کرنا بھی سنت ہے نا جی. تو کون کہتا ہے نکاح کرنا سنت ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو کتنی سنتیں ہیں. تو نفس پرستی کو بنیاد نہ رکھا جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. اب وہ جناب دیکھیں کتنی سخت سزا اس کی. یہ یونیورسل ٹروتھ نمبر 5 ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. تو اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن تمہیں شدید ترین عذاب کی طرف جھونکا جائے گا. دنیا میں خالی عذاب ختم نہیں ہو جانا. معذرت کے ساتھ آج 150 کروڑ مسلمانوں کی حالت اس سے کوئی مختلف تو نہیں ہے. دنیا میں بھی ہم ذلیل ہیں اور یہ تو دنیا کی ذلت ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے بچائے. کیوں؟ ہم نے کتاب کے بعض حصے پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بعض پر نہیں لے کے آئے ہوئے. دین پورا ٹوٹیلٹی میں نہیں لیا ہوا. تو یہ رول اللہ کا یونیورسل ٹروتھ ہے. بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، اس امت پہ بھی اپلائی ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ کو علم ہے جو تمہارے کرتوت ہیں. تم داڑھی رکھ کے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے پبلک کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. اگر حرام خوریاں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تم دودھ میں پانی ملا رہے ہو، تمہاری داڑھی اور تسبیح دیکھ کے لوگ تو امپریس ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ غافل ہے تمہارے اعمال سے. یہ پبلک کو تم دھوکہ دے سکتے ہو. دنیا کے اندر کسی اسلامی جماعت کا بہت بڑا لیڈر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ زیرو ہو سکتا ہے اگر اس کا کریکٹر وہ نہیں ہے. کیونکہ یہ تقویٰ تو دل کا معاملہ ہے. ہم کسی پہ فتویٰ تو نہیں لگاتے کہ یہ اندر سے ایسا ہے، تو اللہ کو پتہ ہے. ابھی آج مجھے وہ بتا رہا ہے ایک لیفٹیننٹ کرنل کہ نوشہرہ کے اندر ایک دیوبند کی مسجد میں ایک بندہ کئی سالوں سے امامت کروا رہا تھا، ان کا مفتی تھا. اور یہ جب فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں وہاں پر تو ان کو اس پہ شک تھا، اس کو پکڑا، اس کے ختنے بھی نہیں ہوئے. راہ کا ایجنٹ یہ وہ لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ ماشاءاللہ خود بادشاہ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مولویوں کے اینٹی ہے تو اس نے بات گھڑی ہے. اس کی وہاں ڈیوٹی تھی تو وہ اس ختنے ہی نہیں ہوئے. وہ پتہ چلا انڈیا کا ایجنٹ کئی سالوں سے نمازیں پڑھا رہے ہیں وہاں پہ. تو اب مجھے بتائیں وہ تو لوگ کئی ان کے پیچھے لڑائیاں بھی کرتے ہوں گے. جی مفتی صاحب نے فرما دیا، انہوں نے فتوا دے دیا، تسی کل دے چھوکرے آگے سانو پہ دس دو قرآن حدیث یہ لکھا ہے. تو ان کی عقیدت کدھر گئی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں پرسنالٹیز کو آئیڈیل نہ بناؤ بلکہ بک کو. پرسنالٹی ایک ہی آئیڈیل ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد اپنی امت کو کسی پرسنالٹی کے بجائے وحی کے حوالے کر کے گئے ہیں. وہ المستدرک للحاکم کے کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وحی کے حوالے کیا، پرسنالٹیز کے حوالے نہیں کیا. اور اس میں ایک عقل مندی کا بھی تقاضا ہے، وہ یہ کہ پرسنالٹیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اب تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے. آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے تقریباً 1320 سال ہو چکے ہیں. لیکن وہ کتاب اللہ اور سنت آج ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب ہم کہتے ہیں پرسنالٹیز کی بجائے. میں بھی زیرو ہوں، آپ بیٹھ کے ادھر تقریباً 70-80 بندے سے جو میں خطاب کر رہا ہوں میں بھی زیرو ہوں. کوئی کسی بندے کی آخرت نہیں پتا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو کسی پرسنالٹیز کو دیکھ کے متنفر نہ ہو. یہ نہیں کہ غلامت قادیانی مسلمانوں کا بہت بڑا عالم تھا اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے جیتے ہوئے تھے اور جب وہ گمراہ ہوا تو لوگ اس کے ساتھ لگ گئے، جی یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو شروع سے یہ ذہن بنانا چاہیے کہ پرسنالٹیز کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑا جائے. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی جو انگلش میں کہا جاتا ہے. BUT بٹ ہے
या BAT बट, ये डिक्शनरी बताएगी। PhD इंग्लिश कहता है BAT बट स्पेलिंग है बट के, वो गलत होगा। प्राइमरी स्कूल का बच्चा डिक्शनरी देके कहता है BUT बट है, वो दुरुस्त होगा। इस्लाम में कोई पापायत नहीं है, इस्लाम में कोई चर्च नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई मौलवियत नहीं है। हर शख्स किताबुल्लाह और सुन्नत से खुद इल्म हासिल कर सकता है, क्योंकि कब्र में एक मोची से भी वही सवाल होना है और आखिरत में भी जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक से और सैयदना उमर उस्मान अली रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन से होना है, और मुझसे और आपसे और एक डॉक्टर और एक इंजीनियर एक इंटेलेक्चुअल से होना है। तो ये दीन सबका सांझा है, किसी का ठेका नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। और पिछली दफा एक यूनिवर्सल ट्रूथ आया था कि जब दीन जो है वो प्रोफेशन बन जाए और फतवा फरोशी फिर उस दीन के अंदर आ जाती है और लोग अपनी मर्जी से किताब और सुन्नत को चेंज करते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ वो भी आया था। और अब देखें अल्लाह ताला का इसी पर सिर्फ गुस्सा जो है वो ठंडा नहीं हो रहा। उलाइकल्लज़ीन इश्तरबुल हयात दुनिया बिल आखिरा, ये वो बदबख्त लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद लिया आखिरत को दांव पे लगा के। और मोमिनीन की निशानी क्या है? ये सूरह तौबा में हमने मोमिनीन की जाने और माल जन्नत के बदले में खरीद लिया। मोमिन तो बिका हुआ है अल्लाह के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हम बैत को मानते हैं, बै कहते हैं तिजारत को, हमारी बैत अल्लाह के साथ है। कुरान पाक में लिखा हुआ है मोमिनीन की जाने और माल हमने जन्नत के बदले में बै कर ली हुई है। तो हमारी बैत तो अल्लाह से हुई हुई है। और किसके जरिए से? इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, जो दुनिया में आप अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो हमारी भी बैत है, हम बिके हुए हैं, इस बैत को हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी अगर बैत का मतलब कोई ये लेता है कि कोई बंदा शरीयत की धज्जियां बखेर दे, ठीक है, वो नमाज भी ना पढ़े और अगर नमाज और दाढ़ी रखी हुई है और शिरकी अफाल उसके अंदर मौजूद है, अपनी इतनी ताजीम करवाता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं करवाई, और फिर वो दावा करता है कि आप लोग मेरे फॉलोअर बनो और मैं जिस तरीके से कहता हूं उस तरह चलो, तो फिर ऐसी बैत से तो हम एक्सक्यूज करते हैं। जामिया तिरमिजी में सही हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी में आते थे, सहाबा कराम आपके इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होते थे। और सहाबा कहते थे हम इसलिए खड़े नहीं होते थे कि हमें पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज का बुरा मनाते हैं। अल्लाह अकबर। और तुम दुनिया के मौलवियों की और बुजुर्गों और पीरों की इज्जत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक के साथ लगी हुई जर्रे जो है, तुम्हारी करोड़ों की इज्जतें उन जर्रों पर कुर्बान, और तुम लोग इतनी इतनी इज्जतें करवाते हो और अथॉरिटी बने हुए हो। वलियाज़ुबिल्लाह ताला। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन था कि उनका एहतराम किया जाता? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह भी हदीस मौजूद है जामिया तिरमिजी में, सुनन नबी दाऊद में, जिस शख्स की यह ख्वाहिश हो कि लोग उसकी ताजीम के लिए खड़े हों, वो अपना मुकाम दोज़ख में देख ले। क्योंकि यह कुनूत जो है यह रसूम उबूदियत में से है। हम किसके सामने खड़े होते हैं? अल्लाह के। तो ये शिर्क फिल इबादत में चला जाता है। ये बड़ा इसमें एहतियात करनी चाहिए, बहुत ज्यादा एहतियात करनी। और इसमें एहतियात खुसूसन जिसके लिए लोग खड़े हो रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब टीचर है, वो क्लास में आता है, क्लास खड़ी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे तो बेचारे इतनी जरूरत नहीं करेंगे, वो तो खड़े ही होंगे, उसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को कहें कि भाई आप ना खड़े हुआ करें। फिर बाद लोग कहेंगे यार आप तो फैनेटिक हो चुके हो, इन छोटी छोटी चीजों से क्या फर्क पड़ता है। बात ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, अल्लाह ताला के लिए बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, क्योंकि तौहीद जो है ये महवर है इस्लाम का। और इधर मैं छोटी सी मिसाल आज मगरिब से शाम मेरा दर्स वहां भी मैंने दी कि किसी शख्स की बीवी घर को आग लगा दे, सारा सामान तोड़ दे, उसका खामद उसको माफ कर सकता है, लेकिन उसकी बीवी नेक परहेजगार, सब कुछ उसके अंदर अच्छाइयां मौजूद हों, लेकिन वो किसी और मर्द के साथ मुंह काला कर ले और खामद जो है वहां पर छापा मार ले, उसका वो ये गुनाह नहीं माफ कर सकता। क्यों? कि वो ये कहेगा कि इसने मेरे साथ शिर्क कर दिया, चाहे वो आजी नमाजी जो मर्जी हो बीवी। इसी तरीके से अल्लाह ताला के लिए शिर्क सेंसिटिव इशू है। तो हमें अल्लाह ताला के साथ जो रसूम उबूदियत है उनके अंदर किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की जिंदगी खरीद ली है आखिरत के बदले में। फला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, तो नहीं हल्का किया जाएगा इनसे अजाब। वला हुम युनसरून, और ना ही इनकी मदद की जाएगी। चाहे हर साल आराम के पैसे से उम्रा करते रहे, वहां शुरतों को पैसे दे के तो बेशक वो खाने काबे के अंदर भी चले जाए, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं एक बंदा खाने काबे के अंदर भी दफन हो जाए, क़यामत दिन अपने अमाल के मुताबिक उठाया जाएगा।
خانہ کعبے میں تو تقریباً 3500 سال تک بت پڑے رہے ہیں. تو انسان اپنے اعمال اور عقیدے کے مطابق قیامت دن اٹھایا جائے گا. ان جگہوں سے ہونے سے کیا جنت البقیع جو قبرستان میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، تو عبداللہ بن ابی منافق بھی وہیں دفن ہے، مشرکین کی بھی وہیں قبریں ہیں. اب چلے کوئی مشرکین دفن ہوتا، لیکن نبی کے زمانے میں تو سانجا قبرستان تھا. تو کیا وہ لوگ صحابہ کرام کی طرح اٹھیں گے؟ بظاہر دیکھنے میں مٹی کی ڈھیریاں برابر ہیں. ہو سکتا ہے کسی کی قبر خوبصورت بنی ہو، اس پہ ہزاروں لوگ آگے قرآن بھی پڑھتے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، اور ایک بندے کی بالکل غیر آباد قبر سنت کے مطابق کچی ہو، ایک بالش سے زیادہ اونچی نہ ہو، اور اللہ نے جنت کا باغ بنائی ہو. یہ اللہ کو پتہ ہے. تو ہم نے سنت کو پریکٹس کرنا ہے، قرآن کو پریکٹس کرنا ہے، اور سارا پیوٹ قرآن پاک کے اوپر کرنا ہے. تو یہ ہمارا رکوع اس اعتبار سے مکمل ہوا. اب دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں ہم. اس کا اگلا 11واں رکوع.